اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار صاحب پورا معروفی فرماتے تھے کہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے دخول اولی اور ایک ہے دخول ثانوی۔ دخول اولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دخول اولی کا مطلب ہوتا ہے بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دینا، پہلے دخول اولی۔ اور ایک دخول ثانوی ہے۔ دخول ثانوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے گناہ جب دھل جائیں گے تو پھر جہنم سے نکال کر کے غسل دیا جائے گا، پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے دخول ثانوی۔ اس لیے دعا یہ بھی کریں، اے اللہ تو ہمیں دخول اولی عطا فرما۔ تو جن احادیث میں یہ کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر اس نے گناہ نہیں کیے ہیں، سارے احکام پر عمل کیا ہے، تب تو دخول اولی ہوگا، نہیں تو دخول ثانوی تو ہوگا۔ یعنی جس نے بھی ایمان قبول کیا ہے، اگر بھی اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں بشرطے کی شرک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن جہنم میں ڈالنے کے بعد ڈالا جائے گا، یعنی تو دخول ثانوی ہوا۔ تو یہاں پر دخول ثانوی مراد ہے۔ یہ تفسیر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے کیا تھا، جو مجھے یاد تھی، میں نے آپ کو بتلا دیا۔ عن عتبہ بن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي بيني وبينهم لم استطع ان آتي مسجدهم فاصلي بهم فوددت يا رسول الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى قال عتبان فغدا علي وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشني أو ابن الدخشني قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري ومسلم۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جو 313 اصحاب غزوہ بدر میں شریک تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے، یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگا ہے، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ سو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میری قوم والوں کے درمیان جو نالہ ہے وہ بہنے لگتا ہے، تو میں ان کی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، اور یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں، تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مستقل نماز گاہ بنا لوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے گھر میں جب بارش ہوتی ہے تو گھر کے درمیان اور دوسرے محلے کے بیچ میں اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہوں۔
تو اس لیے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. تو آپ میری خواہش ہے کہ کبھی گھر میں آ کر کے آپ میرے لیے نماز پڑھ لیں, اس مصلی پر میں ہمیشہ ہی نماز پڑھوں گا. ان کی یہ خواہش تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. اللہ نے اگر چاہا تو کروں گا. کوئی کہے بھیا کل آنا ہے, انشاءاللہ. اگر نہیں گئے تو گنہگار نہیں ہوں گے, اور کہیں گے میں ضرور آؤں گا اور نہیں گئے تو گنہگار ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ارادہ ہے. حتیٰ کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور متصلاً انشاءاللہ کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کتنے فائدے میں رہیں گے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور کچھ سوالات کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو کل جواب دے دوں گا, اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور حضرت جبریل علیہ السلام 11 دن نہیں آئے. اب کفار مکہ بڑے جو ہے ڈھول بجانے لگے, خوشیاں منانے لگے, ارے دیکھو یہ دیکھو نبی کو جواب ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ ابھی جبریل آئیں گے, پوچھ لوں گا. جبریل آ ہی نہیں رہے, اور ادھر ان کو موقع مل گیا. 11 دن کے بعد آئے, کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ کسی کام کو یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر دوں گا, مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. یہ کہا کریں انشاءاللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ دیکھیے ابھی جب انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھ, تو میرے نبی نے نہیں کہا ٹھیک ہے پڑھ دوں گا, نہیں, انشاءاللہ میں پڑھ دوں گا. اگر اللہ نے چاہا تو پڑھ دوں گا, اللہ نے نہیں چاہا تو ہم کیا کر پائیں گے؟ ہمارے اندر کیا طاقت ہے, کیا ہمت ہے؟ اس لیے اپنے کلام کا جز انشاءاللہ کو بنا لیں. اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں. اور بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں, اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں, اپنے اماں ابا کو دیکھتے ہیں کہ ہماری امی کیا کہتی ہیں ہر بات میں انشاءاللہ. اب جیسے آپ نے کہا کہ کل بریانی کھانے کا من کر رہا ہے اپنی اہلیہ سے, اور بچہ سن رہا ہے بریانی بنانا کل, ٹھیک ہے بناؤں گی, نہیں, کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کل بریانی بناؤں. اب بچے نے کیا سیکھا؟ بچے نے کہا میری امی نے کہا تھا انشاءاللہ کل بریانی بناؤں گی. تب اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے. اب میں ان سے پڑھنے گیا, کہیں گے کل ہوم ورک کر کے آنا, انشاءاللہ کل ہوم ورک کریں گے. وہ اپنے جملے میں کیا کہے گا؟ انشاءاللہ. یہیں سے سیکھے گا بچہ, اور دیکھے گا کہ ابا جو ہے وہ گالی دے کر کے باتیں کر رہے ہیں اماں سے. اماں کیا ہیں, وہ جو ہے اس طریقے سے بات کر رہی ہیں غیر مہذب الفاظ میں. یعنی اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کے سامنے بدتمیزی کا لہجہ نہیں اختیار کرنا ہے, ورنہ تو یہ بچے یہ ساری چیزیں ہم سے سیکھتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر کے ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کہیں گے اپنے کلام کے اندر انشاءاللہ. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارا ہی سراسر فائدہ ہے, اور سنت بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور اس کے اندر ہمارا جو ہے ارادہ ہوتا ہے, وعدہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی ہے, ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں. اس لیے ہم سے کوئی بھی کہتا ہے مفتی صاحب نکاح پڑھانا ہے, انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے یہاں دعوت ہے, انشاءاللہ آئیے گا ضرور, انشاءاللہ کوشش کریں ضرور. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بھائی اس وقت ہم بیمار پڑ جائیں, ہو سکتا ہے کہ کہیں اور کام پڑ جائے, ہو سکتا ہے بھول جائے نہ جائے, اور وہ تو بندہ انتظار کرتا رہے گا. تو پھر یہ تو منافق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, تو پھر ہم کو گناہ ملے گا وعدہ خلافی کرنے کا. اور اگر ہم نے انشاءاللہ کہہ دیا تو پھر ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس لیے بھائی ہم اپنے کلام کے اندر, اپنے سینٹنس میں, اپنے جملوں کے اندر انشاءاللہ کو شامل کر لیا کریں. کوئی بھی ہو, کوئی بھی بات ہو, ہم انشاءاللہ اس میں لگا لیا کریں. اس سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور ہم گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. تو کہتے ہیں, صحابی کہتے ہیں کہ صبح ہی کو جب کچھ دن چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میرے یہاں پہنچ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہیے. ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی سیکھیں کہ کسی کے گھر میں جانا ہے, کسی سے ملنے جانا ہے, تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا ہے. ڈائریکٹ اس کے دروازہ کھول کے گھس نہیں جانا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کوئی عورت ہو کسی حال میں ہو, کوئی مرد ہو کسی حال میں ہو, کس حال کے اندر ہو, برہنہ حالت کے اندر ہو,
بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے. اور یہ استیزان اسلام کا ایک باب ہے معاشرت کا، جسے امت نے فراموش کر دیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ اجازت ایک بار طلب کرے، 2 بار طلب کرے، 3 بار طلب کرے، اگر اجازت مل جائے تو پھر اندر جائے، اجازت نہ ملے تو وہیں سے واپس ہو جائے، ناراض نہ ہو. ابھی آج کی بات ہے، دوپہر میں کھانا بانٹنے کے بعد میں اوپر گیا، اور جانے کے بعد جیسے ہی کھانے پر بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اب نیچے سے ایک صاحب جو ہے بلاوا بھیجے ہمارے بھانجے سے، اکاشا سے، کہ مفتی صاحب سے کہہ دو کہ آ جائیں. ہم نے کہا ایسا، ان سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ مغرب کے بعد آ جائیں گے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے آ جائیں گے، جو بھی بات ہوگی کر لیں. انہوں نے پھر کہا جا کے کہہ دو کہ آ جائیں، 5 منٹ کے لیے آ جائیں. کہہ رہے ہیں بھائی ہم اس وقت نہیں ملاقات کر پائیں گے. مغرب کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت مانگے، اجازت ملے تو جائے، نہیں تو واپس ہو جائے. وہیں سے مجبور کر رہے ہیں آپ. پھر دوسری بار انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ مغرب کے بعد آ جائے گا، میں اس وقت کھانا کھانے کے بعد میرا دوسرا عمل کرنے کا ہے، وہ سب پورا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور 5 منٹ جو کہتا ہے نا، 5 منٹ نہیں لیتا ہے، آدھا گھنٹہ لیتا ہے. مسئلہ یہ ہے 5 منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے. ایک میں نماز پڑھ کر کے عشاء کی نکلا، حکیم صاحب کے یہاں جا رہا تھا، مجھے دوا لینا تھا. راستے میں ایک صاحب ملے، مفتی صاحب مسئلہ. میں نے کہا بھائی چھوٹا مسئلہ ہو تو پوچھ لیجئے، بڑا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا کتنا منٹ آپ لیں گے بتا دیجیے. بس 10 منٹ. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں حیدر بھائی جو وہ والے ہیں، یہ حیدر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے یہاں ان کو لے کر کے گیا، بیٹھا، آدھا گھنٹہ میرا گھڑی دیکھ کر کے لیے انہوں. جب آدھا گھنٹہ ہو گیا تو میں نے کہا ایسے موبائل کھول کر دیکھ رہے ہیں کیا ہوا. میں نے کہا آپ نے 10 منٹ کہا تھا، دیکھ رہے ہیں کتنا ہو رہا ہے. مسئلہ ختم ہی نہیں ہو رہا، مسئلہ ختم ہی نہیں. جب آدھا گھنٹہ ہو گیا کہنے لگے بس. پھر 5 منٹ، 35 منٹ ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، دوا لینے جا رہا ہوں، آپ کو میں وقت دے دیتا ہوں، آپ اس وقت آئیے، میں آپ سے بیٹھ کر باتیں کروں گا. جیسے ڈاکٹر کے آپ جاتے ہیں، وقت لے کر کے جاتے ہیں، انجینئر سے ملنے جاتے ہیں، وقت لے کر کے جاتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے کر کے جاتے ہیں. تو علماء دین اور مفتیان شرع متین کا یہ حق ہے کہ آپ جب جائیں ان سے ملنے تو وقت لے کر کے جائیں. اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو پوچھ لیں. اب بتائیں 35 منٹ، 40 منٹ اگر ایسا بات کھڑے کھڑے آپ ہم سے لیں گے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. تو کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ ابھی آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ان سے مفتی صاحب سے کہہ دیجیے کھانا کھا کے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ارے عجیب صورتحال ہے اللہ کے بندے. یہ ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پہلی صف کے نمازی ہیں، داڑھی رکھے ہوئے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ملنے کا کیا طریقہ ہے. کھلواڑ بنا کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے ضروری ہے درس کے اندر علماء سے جوڑنا، کیسے اجازت لینا ہے، کتنی بار اجازت لینا. اب یہی مسئلہ فون کا بھی ہے، خالی کھٹکھٹانے کا مسئلہ نہیں ہے. 3 بار، 1 بار گھنٹی آپ کسی کو فون کرتے ہیں، 8 مرتبہ گھنٹی بجتی ہے. اب کچھ لوگ اتنے ناہنجار ہوتے ہیں کہ 7-8 مرتبہ لگاتار فون کرتے رہتے ہیں. کسی کو بھی فون کرنا ہو بس 1 مرتبہ فون کیا جائے، 1 مرتبہ میں خود ہی 8 مرتبہ ہو جا رہا ہے. 1 مرتبہ کے بعد اگر نہیں اٹھا، ہو سکتا ہے بھائی وہ بیت الخلا میں گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے ضروری بات کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہو، وہ آپ کو بعد میں فون کر لے گا. ہمارا یہی وہ طریقہ ہے، کسی کا بھی فون ہو ہم بعد میں ضرور لوٹاتے ہیں جب خالی ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں تفسیر کر رہے تھے، ایک صاحب کا فون ہے، ابھی جب خالی ہوں گے فوراً ان کو واپس کر دیں گے. لیکن فوراً فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، 11 مرتبہ لگاتار فون کرتے ہیں. جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. نماز پڑھنا خالی دین کا حصہ نہیں ہے. دین ہم لوگ سمجھتے ہیں دین نام ہے خالی نماز پڑھنے کا. بھائی دین نام ہے 5 شعبوں کا: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. یہ جو طریقہ ہے معاشرت کا طریقہ ہے. اس سے پہلے پوری تفسیر 1 سال تک جو چلی ہے وہ معاشرت کی چلی ہے. پورے سال ہم نے بتایا ہے کیسے بیوی کے ساتھ رہنا ہے، کیسے بچوں کے ساتھ رہنا ہے. استیذان کا باب بھی وہاں پر گزرا ہے. کسی کے ہاں جائیں تو کیسے اجازت مانگنا ہے، کتنی مرتبہ اجازت مانگنا ہے، اجازت نہ ملے تو کیا کرنا ہے، ناراض ہو کر کے گھر بیٹھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. سارا طریقہ وہاں پر بتا دیا گیا ہے. لیکن اللہ رب العزت ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جن کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کیسے کس سے ملنا چاہیے. ابھی بھی آپ چلے گئے حضرت مولانا ابو البشر صاحب
فیروز شاہ پور کے بہت بڑے عالم ہیں، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. جب انتقال ہو جائے گا نا تب لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بہت بڑے مولانا تھے، جیسے مولانا ظفر صاحب. ہم لوگ یہی کرتے ہیں، زندگی میں نہیں کرتے ہیں قدر. جب انسان مر جاتا ہے نا تب کہتے ہیں ارے بڑے مولانا رہے، بڑے بڑھیا رہے وہ. جب مر گیا تب زندگی میں نہیں کرتے ہیں. مولانا ابو البشر صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ بہت بڑے عالم ہیں. پوچھیے حافظ اکرم صاحب سے، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں حضرت، اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. مولانا ابو البشر صاحب محمد حسن کالج کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. اب معذور ہو گئے بیچارے، بہت کمزور ہو گئے تو اب نہیں پڑھاتے ہیں وہاں پر. چھوٹا سا ان کا کمرہ ہے، جیسے ہی حسن کالج کی مسجد میں آپ داخل ہوں گے بالکل سامنے چھوٹا سا ایک دم کمرہ ہے، بالکل سامنے. وہاں پر ابھی بھی آپ جائیں گے تو ایک ایسے وہ لگا ہوا ہے، بینر، اعلان لگا ہوا ہے، اس میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، استیزان، مسئلہ استیزان. اس کو اسلام میں کیا بولتے ہیں؟ استیزان. کیا بولتے ہیں؟ استیزان کا مطلب اجازت طلب کرنے کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی صاحب آئے سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ ملاقات کا وقت عصر سے مغرب تک کا ہے خالی، اس کے علاوہ ملاقات کا وقت نہیں. اور ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے سلام کریں زور سے، السلام علیکم ورحمت اللہ. اگر وعلیکم السلام ورحمت اللہ آواز آئے اور پھر آپ کو اجازت، پھر آپ اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں آدمی ہوں اور اس مقصد سے آیا ہوں. اگر جواب آپ کو ملے اور یہ کہا جائے کہ آپ آ جائیے تو پھر آپ آ جائیے اور اپنا مسئلہ بتائیے. اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو اللہ کے واسطے آپ واپس ہو جائیے، ناراض نہ ہوئیے. یہ اسلام کا ایک باب ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے، ابھی بھی وہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے. جب میں اتنا چھوٹا سا تھا چچا کے ساتھ گیا تھا، اسی وقت میں نے اس کو پڑھا تھا اور اپنے موبائل میں اس کا فوٹو بھی لے کر کے رکھا ہوا ہے، میرے موبائل میں ابھی پڑھا ہوگا. تو دین نام خالی نماز پڑھنے کا نہیں ہے بھائی، دین نام پوری زندگی کا ہے. زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کو سیکھیں، حتیٰ کہ صحبت کیسے کرنا اس کا بھی طریقہ ہے. لوگ شادی کر لیتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے. جہاں شرم کرنا ہے وہاں شرم نہیں کرتے، جہاں شرم نہیں کرتا وہاں پر ہم شرم کرتے ہیں. صحابہ نے سارے مسائل اللہ کے نبی سے سیکھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کے مسائل سیکھے. تو اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر گئے صحابی کے ہاں تو آپ نے اجازت چاہی کہ میں محمد رسول اللہ اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے، اجازت چاہی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اجازت کی؟ دروازہ کھولتے کھٹ سے اندر داخل ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ بیٹھے نہیں اور مجھ سے فرمایا تم اپنے گھر میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دی. ہم بھی سب باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا. صحابی کہتے ہیں اور ہم نے آپ کے لیے خزیرہ کھانے کے لیے روک لیا تھا. خزیرہ جو ہے یہ ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو عرب میں پکایا جاتا ہے. گوشت کی بوٹیوں میں پانی چھوڑ کر اسے پکایا جاتا ہے اور جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں آٹا ڈال کر کے خوب پکاتے ہیں، اسے خزیرہ بولتے ہیں. انتہائی لذیذ وہ کھانا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے خزیرہ جو ہے کھانے کے لیے بنایا تھا تو ہم نے آپ کے واسطے تیار کیا تھا اور آپ کی اطلاع پا کے محلے والوں میں سے بھی چند آدمی کو آ کر کے جڑ گئے. بس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک ابن دخیشن یا ابن دخشن کہاں ہیں؟ انہی میں سے کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہی نہیں ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کسی کو منافق مت کہو. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں جھانک کر کے تم نے تو دیکھا نہیں ہے، پھر اس کو منافق کیسے کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ مت کہو منافق. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے؟
اس کہنے والے شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے، ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اس کلمے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہی ہو۔ اس لیے جب کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو منافق بولیں یا ہم اس کے اوپر کوئی تان تشنیع کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے 5 شعبوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔